السلام علیکم۔ آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ آج اکنامک سروے آئے گا جو بیسیکلی آپ کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور وہ ہائی لائٹ کرتا ہے آپ کے کیا ٹرینڈز رہے ہیں اکنامک کے، کیا پالیسیز آپ کی رہی ہے، کیا اسٹریٹجی رہی ہے اور کیا کیا آپ نے اچیو کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، وہ بجٹ سے پہلے یہ اس پہ تھوڑا سا ایک بک چھپتی ہے، اس پہ باقی ڈیٹیل جو ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، تو وہ تو اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کے بعد آپ اویلیبل ہو جائے گی۔ تو اس پہ بیسیکلی اوور آل یہ پرفارمنس جو ہے، مطلب اس پہ وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف اکانومی جو ہے اس کا کیا رہا، حال اوور رہا، اس میں مختلف انڈیکیٹرز کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کے ساتھ پھر آؤٹ لائن بھی کرتا ہے کہ اگلی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کو پلاننگ ڈویژن کی طرف سے بھی ایک آیا ہے، ایک سالانہ یہ ایک ریگولر فیچر ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے ٹارگیٹ، آپ نے دیکھا کہ تقریباً زیادہ ٹارگیٹ تو مس آؤٹ ہوئے ہیں، اور مس آؤٹ ہونے کی وجہ جو ہے وہ زیادہ تر تو میرے نزدیک یہی وجہ رہی کہ ایک تو فلڈز، جو اس سے پہلے دیکھیے ایک جو گلوبل انسرٹینٹی ہوئی تھی اور یوکرین کا جو فیکٹر تھا اس نے گلوبل اکانومی کو اوور آل بڑا ڈیمیج کیا تھا، اور اس حوالے سے ڈیمیج کیا تھا۔ پاکستان بھی ظاہر سے افیکٹڈ تھا، چونکہ آپ کے جتنے وہ امپورٹ ریلیٹڈ چیز ہوتی ہیں، جو اپنی ڈومیسٹک جو آپ نیڈس پوری کر لیتے ہیں وہ تو اس میں ٹھیک ہے، کمی بیشی ہو گئی تو اس کا امپیکٹ آیا، لیکن اگر آپ امپورٹر ہیں تو آپ کو پھر اس میں بڑا ایک وہ اس میں مسئلہ آ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ گلوبل انفلیشن بہت ہائی رہنے کی وجہ سے پرائسز جو ہیں آپ نے دیکھا بڑا اسکائی راکٹ ہو گیا، تو اس کا اگر وہ ہو گیا تو ہمارے یہاں بھی پھر اس کا ایک امپیکٹ پڑا۔ تو یہ ایک ہے، پھر ایک اس سے پھر ایک انفلیشنری ٹرینڈ بھی ظاہر سی بات ہے ٹورڈز انفلیشن ٹرینڈ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا انفلیشن بھی اس وقت اسی طرح اس نے ایک امپیکٹ کیا، اور ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ جو کلوز ہوگا ناچ بلو 30% کے اراؤنڈ، یعنی کہ 29 کے اراؤنڈ آپ کہہ لیجیے رفلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ انفلیشن جو پاکستان اس فسکل ایئر کا ہے۔ لیکن اگلے فسکل ایئر کا جو انفلیشن ہے وہ اگین ڈپینڈنگ اپون کہ گلوبل پرائسنگ کیا ہے، آپ کی پالیسی کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں اوور آل کیا کہتے ہیں اس پہ آپ نے کتنا کنٹرول کیا ہے، چونکہ ہمارا جو ہائر انٹرسٹ ریٹ پالیسی ہے، پالیسی ریٹ، وہ اس پہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے۔ ویسے تو عموماً میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں بلکہ یہ باتیں ہونے لگی کہ اب انٹرسٹ ریٹ سے اتنا زیادہ جو ہے سینٹیمنٹ چینج ہو رہے ہیں کہ وہ اتنا مینیج نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس میں ظاہر سی بات ہے ڈومیسٹک اور فسکل اسپیس اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں بہت چاہیے ہوتی ہیں، اس کی اویلیبلٹی پہ سارا جو منحصر کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو وہ اس کا ٹائپ کا سلسلہ نہیں ہے، جیسے آپ نے بش میں دیکھا کہ کوانٹیٹیو ایزنگ کے تھرو وہ پیسے انجیکٹ کر دیتے ہیں، لوور کیا کہتے ہیں پالیسی ریٹ رکھتے ہیں وہ انٹینشنلی، حالانکہ ڈسپائٹ وہ نیگیٹو میں ہوتا ہے، انفلیشن چونکہ ہائی ہوتا ہے، ہم یہ لگژری اس ٹائپ کی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے پریشر بھی آ رہا ہوتا ہے ہمارے پر۔ ہم چونکہ بورنگ اکانومی ہیں، اور یہ ہماری ایک کافی آپ لے لیں کہ ڈیکیڈز وہ اب یہی پالیسی چل رہی ہے، کوئی فوری طور پہ ابھی کی تو نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی میں ایک چیز واضح کرتے چلوں کہ یہ کوئی حکومت بھی ہو، کوئی بھی ہو، دیکھیے اسے ڈزنٹ میٹر، چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر آپ بورر ہیں تو آپ کو پھر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر کے اکارڈنگلی پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ تو خیال بھی یہ ہے کہ بجٹ جو ہوگا وہ بیسیکلی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ منحصر ہوگا، کرے گا، اور اس پہ ایک کیا کہتے ہیں کوئی ایسی امید نہ کی جائے کہ کوشش تو حکومت کی ہمیشہ، ہر حکومت کی یہی ہوتی ہے کہ جتنا ریلیف دے سکیں دیں، لیکن یہ کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بیکاز وہ بیونڈ یور آپ کے کنٹرول ہو جاتا ہے، اور یہی اس وقت صورتحال ہماری پاکستان کی ہے، جس کی وجہ سے دشواریاں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں جو آپ آج دیکھیے گا تو یہی باتیں ہوں گی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو ریزرو ہے جیسے 4.1 بلین ہو گیا ہے اس وقت، ایس بی پی ریزروز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آئی ایم ایف کا چونکہ آئی ایم ایف نے آپ کو ہاں نہیں کی تھی، کوئی بھی ہوتا آئی ایم ایف کو اپنی ریکوائرمنٹ ہے، حکومت سے اس کو اتنا قرض نہیں ہے جتنا اس کو اپنی جو ایک کمٹمنٹ ہے جو کی ہوئی ہے وہ ان کو میٹ کرنا ہوتا ہے۔
تو اس کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا کہ رول اوورز آپ کے نہیں ہوئے. گرا کیوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. رول اوور نہیں ہوا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپ نے چونکہ ہماری جو اکانومی چل رہی تھی پاس گورنمنٹ, اس سے پہلے والی بھی گورنمنٹ, سب جو وہ بورنگ پہ ہی چل رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں چونکہ ہم انکم جو ہماری اکانومی نہیں جنریٹ کر پا رہی ہے تو ہم اس کی وجہ سے بورنگ پہ پھر ہم منحصر کرتے ہیں, اسی پہ ہم اپنا انٹرسٹ پیمنٹ یا پروفٹ ریمیٹنس یا ڈیٹ کی پیمنٹ, یا اگر رول اوور نہیں ہوا تو وہ پیسے پھر وہ پورے کے پورے سائزیبل چلے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کوئی فریش منی بھی آپ کو نہیں ملا, چونکہ اتنے دنوں عرصے سے ہم فریش منی لے لے کے کہ اب وہ بھی ہو گیا, ایگزاسٹ ہو گیا. وہاں پہ بھی اب کوئی ایسی آپ کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہے کہ اس کے اچھا. اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ آپ نے پھر یہ کیا ہو کہ آپ کو لیتے ہوئے پھر آئی ایم ایف, مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ سنتے ہیں بیسیکلی کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ روپیہ اس وجہ سے نہیں, روپیہ اکنامک وہ نہیں ہے. اگر اکنامک مائنر گین بھی ہوتا اس سے نہیں ہوتا, بیلنس آف پیمنٹ والی ساری سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, اتنے آپ کے پاس پیسے ہیں کہ 3 مہینے کے پیسے, باٹم لائن سمجھنے کی کوشش کیے, آپ کے پاس 3 مہینے کے خرچے کے پیسے ہونے چاہیے. تو یعنی کہ 3 مہینے خرچے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کی آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنا 10 بلین تک ایس بی پی ریزرو جو ہے اس کو لے جائیے. تو 10 بلین آپ کہاں سے لے جائیے گا, بورو کر کے لے جائیں گے, بیکاز اکانومی تو اتنی وہ انکم نہیں جنریٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک سیڈ پارٹ ہے جو ایک طویل ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اسی پہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ کسی پوائنٹ پہ آ کے تو دیکھیں اس کو ایگزاسٹ ہونا ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ تقریباً جو ہے وہ آلموسٹ رائپ ہو کے وہ ایگزاسٹ ہی ہو گیا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ فنڈ کریٹ کرتے ہیں, چونکہ جب آپ اسپینڈنگ کر رہے ہیں, آپ پورے ٹیکس نہیں پورے کر رہے ہیں, تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے بورنگ پہ چلے جاتے ہیں. آپ جب بورنگ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے اگینسٹ آپ ڈیٹ کریٹ آپ کو ہونے لگتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ او ایم اے کے تھرو انجیکشن کر رہے ہیں, وہاں وہ پیسے وہ آپ جا رہے ہیں انویسٹمنٹ میں جا رہے ہیں. تو او ایم اے کے جو پیسے ہوتے ہیں بیسیکلی دیکھیں بانڈ بل جو ہے یہ منسٹری آف فائنانس جو ہوتا ہے ایکچولی فسکل پالیسی میٹر ہوتا ہے, وہاں سے یہ آپ کو کیا کہتے ہیں پیسے پھر یہ کہ وہ پرچہ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس شیپ میں گورنمنٹ سیکیورٹیز کے, اور پھر یہ اس گورنمنٹ پیپر کے اگینسٹ جو ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ کو پھر وہ پیسے جو ملتے ہیں. اسی لیے وہ سسٹم میں پھر پیسے نہیں آتے ہیں. جب سسٹم میں نہیں آتے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا ڈیٹ بڑھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کا ڈیٹ جو ہے اسی وجہ سے 56 بلین ہو گئے, جس میں ظاہر سی بات ہے ایکسٹرنل اور دونوں کو ملا کے میں بات کر رہا ہوں. اور پھر جیسے میں نے کل سمجھایا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے جو پیسے لیے تھے خرچ کر لیے, پھر ایکسچینج ڈفرینس بھی آ جاتا ہے. وہ ایکسچینج ڈفرینس کے تقریباً 2 ٹریلین 1.9 ٹریلین کے اراؤنڈ آپ نے جو 10-11 مہینے کا جو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اس کا امپیکٹ آیا تھا ڈیٹ میں, وہ بھی ایک بڑا. پھر ڈومیسٹک جو آپ نے ساتھ ساتھ وہ کریٹ کیا تو اس کی وجہ سے بھی, تو یہ سارا مل ملا کے جو ہے یہ چلا گیا. دوسری ایک جو پریشانی کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ بھی آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ظاہر سی بات اب اس میں لوپ ہولز ہیں, اس میں کنٹرول کرنا ہے, اس میں ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں, وہ سارا جب تک آپ اس کو پراپرلی نہیں کیجیے گا. سرکولر ڈیٹ تو دیکھیے یہ جو اس کے جو لوپ ہولز اور ویکنیسز ہیں یہ تو ہر اکانومی میں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو آپ کو پلگ کر کے اس کو منیمائز کرنا پڑتا ہے اصل میں. تو وہ تقریباً 2.7 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ ہے, تو یہ بھی ایک ذرا ہائر سائڈ پہ ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ہماری جو اکانومی جو نہیں وہ گرو کر رہی ہے, اس کی وہی وجہ ہے کہ پیسہ جو ہے سارا اس سائڈ پہ لگ گیا, انویسٹمنٹ گورنمنٹ پیپر میں لگا ہوا ہے, یہاں بینک کے پاس تو پیسہ ہے نہیں. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشواریاں ہو رہی ہیں. اچھا پھر پریشر کیوں آیا؟ پریشر اس لیے آیا کہ جب آپ آئی ایم ایف کے تحت جب ایک سگنیٹری ہوتے ہیں تو آپ کو پھر وہ ان کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ پوری میٹ کرنی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بجلی بڑھانا, آپ نے پیٹرول آپ کو بڑھانا پڑا, گیس بڑھانا, یعنی کہ انرجی سیکٹر جو ہے آپ کا وہ آلموسٹ آپ کو وہ ایک بڑا آپ نے جمپ آپ کو مارنا پڑا, چونکہ وہ کنڈیشنز جو تھی وہ آپ نے وہ پریویسلی بھی نہیں میٹ ہو رہی تھی, ابھی بھی نہیں ہوئی, وہ پائل اپ ہوتے ہوئے اتنا زیادہ ہو گیا کہ کیا کہتے ہیں آپ کے اوپر وہ پریشر آنے لگا. پھر کیا ہوا اس کی وجہ سے جب اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوئی تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے ٹیکس ٹارگیٹ جو ہیں وہ آپ نہیں میٹ کر پا رہے ہیں. حالانکہ میرے حساب سے اوور آل تو نیٹ آپ دیکھیے گا کہ جو ٹیکس ہے وہ اس میں تو اضافہ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ پچھلے اس سے دیکھیے پیس کی بات میں کر رہا ہوں, اور وہ پچھلے والے سے بہتر ہی اینڈ کرے گا یہ. لیکن یہ کہ وہ آپ کو جو نمبر ہے وہ نمبر آپ میٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یعنی کہ
3-4 ٹریلین جو ہے یہ دیکھیے بہت زیادہ ہے. اس پہ پہلے بھی کل بھی میرا خیال سے میں نے اس سے بات کی تھی، چونکہ یہ ہم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ میٹ کرنا از ناٹ دیٹ ایزی. چونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے تقریباً آپ سمجھیے کہ 6.2 کر لیا. اگر ابھی تک جو ہونا چاہیے جو نمبر آیا ہے 10 مہینے کا وہ 6.64 کا تھا، تو ہم تقریباً جا کر کہیں اس میں تھوڑے سے شارٹ فال اس میں تو آیا گیا. ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں 5.5 بلین 500 بلین کے اراؤنڈ ہوگا. اب اس میں دیکھیے آپ تھوڑا سا پلس مائنس آپ 5% کر لیجئے. اور جو سب سے میں پریشان ہوں وہ یہ اس بات پہ ہوں کہ 9.2 ٹریلین کا جو آپ کا ٹیکس ٹارگیٹ اگلے سال کے دے رہے ہیں. چونکہ آپ یہ دیکھیے کہ گروتھ پروجیکشن جو کی ہے ہمارے جو پلاننگ ڈویژن ہے اس نے 3.5% کی ہے، اور آن دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیے ورلڈ بینک جو ہے 2% کر رہا ہے. تو بھائی ہمیں یہ آرگیومنٹ دینی چاہیے IMF کو کہ بھائی جب آپ یہ 2% کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ٹیکس اتنا زیادہ کیوں آپ وہ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ان کا مقصد جو سمجھ میں بات یہ آ رہی ہے کہ ٹیکس ٹو GDP میں آپ اضافہ کیجئے تو آپ کو وہ کیا کہتے ہیں بڑھے گا. اب اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ آپ انکم کو ٹیکس کیجئے، یہ نہیں کیجیے گا تو یہ پھر ٹف ہوگا. ظاہر سی بات بہت چیلنجنگ ہے. اچھا آپ نے یہ دیکھا پھر ہمارے یہ ڈراپ آیا جو LSM جو ہے آپ کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر، اس میں آپ نے دیکھا فارماسیکل جو انڈسٹری تھی وہ چونکہ اس سے پہلے کووڈ تھا وہ بڑا اچھا کیا تھا. آپ نے دیکھا اس میں نمبر وہ آپ سنتے بھی ہوں گے IMF نے بھی پیسے اس کے الگ سے دیے تھے، تو وہ آپ کی دوا ظاہر سی باتیں زیادہ بک رہی تھی. الحمدللہ زیادہ لوگ بیمار نہیں ہوئے، یہی ہم کہیں گے اسی وجہ سے فارماسیکل انڈسٹری آپ نے دیکھا. اچھا فوڈ سیکٹر سے تھا، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیے فوڈ خاص طور پہ فرٹیلائزر کے حوالے سے جب بھائی فلڈ آ گیا اور آپ کے یہاں اتنا 30% آف دی کنٹری آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی میں چلا گیا، تو کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں بہتری آئے گی. تو یہ ایک میرے خیال سے بڑی اس کی وجہ سے دشواری ہوئی ہے، اور یہ کافی ایک ٹف اور چیلنجنگ ایک ہمارے لیے مرحلہ تھا. چونکہ اب جو شارٹ فال ہوگا اس کو بھی میٹ کرنا، اگر فوڈ شارٹیج ہوگی وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پتہ چلے گا. لیکن اس سیلاب کے بعد کا جو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ میرا خیال سے یہ تھوڑا سا آپ کو یہاں سے سپورٹ ملنی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے جب دیکھیں نا فوڈ کی اس میں آپ کی فصلیں خراب ہو گئی، جیسے کہ آپ دیکھیے کہ خیرپور میں پوری کی پوری آپ کی جو کھجوریں ہیں وہ اربوں روپے کی وہ ساری ڈسٹروائے ہو گئی، جو آپ ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آپ نہیں کر پائیں. اس دفعہ پاکستان ایک میجر اس میں ٹاپ اس میں 5-6 کنٹریز میں آتا ہے جو کھجور ایکسپورٹر میں سے ہے اور جو پروڈیوسر میں سے ہے رادر. تو وہ آپ کا ایک دیکھیے سے ایک امپیکٹ پڑا، چونکہ سندھ پورا جو تھا وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا. اب فوکس بیسیکلی دیکھیے آپ کا جو ہے وہ 3.5% اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کس میں ہونا چاہیے. دیکھیے ایک تو انفلیشن کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ریڈیوس ہو، اور کسی طرح 20% کے نیچے اس کو لے کر آنا چاہیے، اور آ سکتا ہے. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، اس کو اگر کوشش کیا جائے تو وہاں پر. دوسری بات یہ کہ ایک جو ہمیں سب سے بڑی مشکل ہے کیپٹل کنسٹرین. دیکھیے اب لیکوڈیٹی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سب سے بڑا ایشو آیا ہے وہ کیوں آیا ہے کہ لیکوڈیٹی، چونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ لیکوڈیٹی آپ کو بینک نے بھی پرووائڈ نہیں کی جو پرائیویٹ سیکٹر کو اور ایگریکلچر سیکٹر کو بھی جو ملنا تھا. پرائیویٹ آپ دیکھیے کہ ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر جو لیکوڈیٹی آپ کی ہے وہ اب تک جو نمبر تھے اس میں تقریباً 950 بلین کی لیکوڈیٹی کی شارٹ فال تھی، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے اتنے نہیں دیے گئے. اگر وہ دیتے تو اکنامک ایکٹیویٹی تو آپ کی ہوتی نا، لیکن وہ اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو گئی. اب اس میں بھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو IMF بھی کہتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کریں، جو کہ پیسے تو ہیں نہیں، تو اگر آپ اس کو کرٹیل کریں اس کے معنی اس کو آپ نیچے لے کر آئیے، اسپینڈنگ مت کیجیے. اس کا دوسرا جو طریقہ کار وہ یہی ہے. اسی طرح میرا یہ خیال سے حکومت کو تھوڑا سا چوزی ہونا چاہیے اس دفعہ. اپنے جو پیسے آپ جہاں بھی لگائیے ایسی کوشش کیجیے کہ ان سیکٹرز میں لگائیں جہاں پہ آپ کو کیا کہتے ہیں اس کا ریٹرن ملے، اکنامی جو ہے اس میں بوم ملے. دیکھیں اکانومی کو کوئی مشکل نہیں ہے وہ گروتھ کے لیے تھوڑے سے پیسے ڈالیے، اور تھوڑے سے اگر ایگریکلچر سیکٹر میں بوم آ جائے نا تو یہ ایک دم وہ ٹھک سے آپ دیکھیے گا وہ 3.5-4% وہ ہو سکتی ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی اور ایک آپ کو ایک باقاعدہ اس میں ایک پوری پلاننگ کی ضرورت ہے. اور آف آل دی تھنگز جو میجر فوکس ہونا جو ہمیں ایک چیز ہمیں جو ایک پریشانی کی چیز ہوگی وہ آئل پرائسز نہیں بڑھنا چاہیے، چونکہ اس میں ہمارا دیکھیے کوئی اختیار کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو آئل پرائسز اگر آپ دیکھیے یہ نہیں اگر کیا کہتے ہیں آپ کی جب ہائی ہو جاتی ہے ڈپ کرتی، میرا یہ خیال ہے کہ اگر 70 کے قریب بھی آپ رکھیے اس کو آن این ایوریج تو پھر سسٹینیبل ہوگا. نیچے ہوگا تو بہت اچھا، اوپر چلا گیا تو بہت مشکل، کیونکہ آپ کا آئل بل اتنا ہی بڑھ گیا.
اور ایک اور جو ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گی، اور یہ ذرا سا ٹف ہے یہاں پہ اٹین کرنا، وہ ہے ریمیٹنسز کا. چونکہ آپ نے انجوائے کر لیا، کووڈ کا پیریڈ تھا، اس میں آپ نے دیکھا آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں اچھے خاصے مطلب وہ آئیں، تو ظاہر سی بات اب ایک نارمل ایکٹیویٹی ہو گئی ہے. تو اب اس میں ایک ریمیٹنسز کے لیے آپ کو کچھ پالیسی ایسی کرنی پڑے گی کہ اس میں شروع سے آپ جو ہے اس کو اس ایریے کو آپ کیپچر کیجئے. تو یہ ایک اوور آل اس کا ایک سم اپ ہے جو آج انشاءاللہ اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا اکنامک سروے کے حوالے سے. پھر کل تو بجٹ پہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اگر کچھ ہو سکے گا بات کریں گے. تھینک یو، انٹل نیکسٹ ٹائم.